بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، آج کے درس حدیث پاک کا موضوع ہے حدیث شریف کی مشہور زمانہ کتاب جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2009۔ یہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث مبارکہ کا نمبر ہے جو پوری دنیا کے اندر ایک ہی ہے، یعنی جہاں بھی آپ دیکھیں گے اس حدیث شریف نمبر کو نکال کر تو یہی نمبر ہر جگہ آپ کو ملے گا۔ بعض حدیثوں کے نمبر ہوتے ہیں مقامی علاقوں سے چھپتی ہیں، مقامی جگہوں سے چھپتی ہیں، تو ان کے نمبرنگ میں کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے۔ حدیثیں تو سب میں وہی موجود ہوتی ہیں، لیکن یہ حدیث مبارکہ چونکہ بین الاقوامی معیار کے مطابق اس حدیث شریف کی جو کتاب ہے وہ چھپی ہوئی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق جامع ترمذی کی حدیث شریف نمبر 2009 میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی مشہور زمانہ صحابی جو سب سے زیادہ احادیث مبارکہ روایت کرنے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کو روایت کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء فی النار، او کما قال۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حیا ایمان سے ہے اور ایمان جنت میں ہے، اور بے حیائی یہ بد اخلاقی سے ہے، اور بد اخلاقی کا انجام جہنم ہے۔ برادران اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آپ نے سماعت فرما لیا۔ اس میں دو جملے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صفات بیان کی ہیں اور دونوں کا انجام بھی بتا دیا ہے۔ جو پہلی صفت ہے وہ ہے حیا، اس کے بارے میں فرمایا، الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے، یعنی حیا ایمان کا جز ہے، حیا ایمان کا آئینہ ہے، حیا ایمان میں سے ہے، یعنی جہاں گویا کہ ایمان ہوگا وہاں حیا بھی ہوگی، اور جہاں حیا ہوگی وہاں ایمان بھی ہوگا۔ یہ اس ارشاد گرامی کا معنی اور مفہوم ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے اور حیا کا انجام جنت ہے، یعنی جو حیا کرنے والا ہے، با حیا آدمی ہے، شرم و حیا رکھنے والا انسان ہے، اس کا ٹھکانہ انشاءاللہ جنت میں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی شرم و حیا جو ہمیں جنت میں پہنچا دے ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا ایک حصہ ہے۔ اس کی مزید تفسیر ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی آتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، کہ جب تو بے حیا ہو جائے تو پھر جو چاہے کر، یعنی یہ حکم نہیں دیا جا رہا جو چاہے کر، مطلب یہ کہ جو بندہ بے حیا ہو جائے گا پھر وہ جو چاہے گا کرے گا، چونکہ شرم و حیا ہے جو بندے کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ جب حیائی موجود نہیں رہی تو وہ بندہ اپنی مرضی کرے گا، ہر بے حیائی کے کام کا ارتکاب کرے گا۔ تو حیا کو اسلام کے اندر بہت فوقیت حاصل ہے اور بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی قرار دیا گیا ہے۔ حیا ایمان کا ساتھی ہے اور ایمان حیا کا ساتھی ہے۔ جہاں یہ رہتے ہیں دونوں اکٹھے رہتے ہیں، جب ان میں سے ایک چلا جاتا ہے تو دوسرا بھی چلا جاتا ہے، یعنی حیا چلی جاتی ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، اور ایمان جہاں سے چلا جاتا ہے وہاں سے تو حیا بھی فوراً غائب ہو جاتی ہے۔ اتنا ساتھ ہے حیا اور ایمان کا۔ تو حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت، انجام جنت ہے۔ کتنی بہترین چیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ دوسرے اپنے بھائی کو سمجھا رہا تھا، یار تو زیادہ شرم نہ کیا کر، زیادہ حیا نہ کیا کر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ حیا تو ایمان کا حصہ ہے، تو شرم و حیا سے اس کو منع کر رہا ہے۔ ایک ہوتی ہے صحیح کاموں میں شرم کرنا، جھجک کے معنی میں، وہ ٹھیک نہیں۔ اذان پڑھنے میں، نماز پڑھنے میں مجھے شرم آ رہی ہے، تو یہ وہ نہیں ہے۔ نیک کاموں میں تو آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ جس طرح کوئی کہتے ہیں اذان میں نے پڑھنی ہے تو یار مجھے شرم آتی ہے، تو یہ کوئی شرم نہیں ہے، یہ بلکہ بے شرمی ہے، دین سے دوری ہے کہ جان بوجھ کے اذان کا اہتمام نہ کرنا، نماز کا اہتمام نہ کرنا، تو یہ کوئی شرم، ہاں یہ شرم و حیا ہونی چاہیے
کہ انسان اچھی بات پر فوراً عمل کر گزرے۔ اب حیا یہ بھی ہے کہ انسان یہ حیا کرے اللہ تعالیٰ سے، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرے۔ اور حیا کیا ہے؟ نماز پڑھے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے وہ شرم و حیا والا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، ارکان اسلام اور ارکان ایمان کے تقاضوں کی پابندی کرتا ہے، شریعت کی پابندی کرتا ہے، وہ شرم و حیا والا ہے، انشاءاللہ اس کا انجام پھر جنت ہونے والا ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا والبذاء من الجفا والجفاء فی النار، کہ بے حیائی بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی کا انجام جہنم ہے۔ بے حیائی اختیار کرنا، بے حیائی ایک مومن آدمی کا شیوا نہیں ہے۔ فحش گوئی، بے حیائی، بد اخلاقی، چونکہ جہاں بے حیائی ہوگی وہاں بد اخلاقی بھی ہوگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے حیائی بد اخلاقی کا حصہ ہے اور بد اخلاقی کا انجام جہنم ہے۔ لہٰذا بے حیائی سے ہم سب کو بچنا چاہیے۔ ایک تو بے حیائی ہے عورتوں کا بے پردہ پھرنا، بد نظری اور بد نگاہی کا مظاہرہ کرنا، مخلوط ماحول پیدا کرنا، تعلیم کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر، کسی اور تقریب کے عنوان سے، مخلوط تقریبات جن میں پورا طرح شیطان کے لیے راستے کھلے ہوں، بد نظری، بد اخلاقی اور بے پردگی کا جہاں مظاہرہ کیا جا رہا ہو۔ ایک تو یہ بے حیائی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس سے بھی بڑھ کر بے حیائی یہ ہے کہ اذان ہونے کے بعد نماز کے لیے نہ آنا، یہ اس سے بڑی بے حیائی ہے۔ چونکہ نماز پڑھنا فرض ہے اور فرض کے تقاضے کو پورا نہ کرنا یہ عام بے پردگی سے بھی زیادہ بڑی بے حیائی کا کام ہے۔ فرض رمضان کے روزے نہ رکھنا یہ بھی بے حیائی ہے۔ فرض زکوٰۃ نہ دینا، فرض ہو گیا حج بیت اللہ نہ کرنا، یہ بھی بے حیائی ہے۔ تو گویا کہ نماز پڑھنے والا شرم و حیا والا ہوتا ہے اور جو بے نمازی ہے وہ بے حیائی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ بظاہر وہ سمجھے کہ نہیں میں تو کوئی بے حیائی نہیں کر رہا، میں تو غلط جگہوں پہ نہیں جاتا، غلط جگہوں پہ نہیں جاتا، وہ اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کو مان کر مؤذن جب اذان دے رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن وہ نہیں آ رہا، تو جو اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے وہ تو حیا والا ہے، اور جو اللہ کے حکم کو نہیں ماننے والا وہ کیا بے حیا ہے، بے شرم ہے، کہ اللہ کے حکم سے ٹس سے مس نہیں ہو رہا، ذرا اسے فرق نہیں پڑ رہا، اس کے سر پہ جوں بھی نہیں رینگ رہی، جہاں کھڑا ہے وہاں کھڑا ہے، جہاں بیٹھا ہے وہاں بیٹھا ہے، جن گپوں میں لگا ہوا ہے ان گپوں میں لگا ہوا ہے، ٹی وی چینل آن کیا ہوا ہے بس اسی پہ لگا ہوا ہے، کسی کو اذان کے بعد نماز کی ہلچل گھر میں نہیں بچی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب اذان ہوتی تھی تو گھر میں سے ہر کام کاج چھوڑ دیتے تھے اور نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے، اور آپ کے گھر والے بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے لیے ابھی اذان سے پہلے مل جل کے کام کروا رہے ہوتے تھے، گھر کے کام کاج، ہاتھ بٹانا گھر کے کاموں میں سنت ہے، لیکن جیسی اذان ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اجنبی ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی بالکل یعنی ختم گھر کا معاملہ، اسی وقت اللہ کے گھر کی طرف، اس کی تیاری کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، ایسا ہو جاتا جیسے آپ ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی گھر والوں سے توجہ ختم، اللہ کی طرف، ذکر الہی کی طرف۔ تو میرے بھائیوں فرائض کی پابندی نہ کرنا یہ بہت بڑی بے حیائی کا ارتکاب ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور بے حیائی بد اخلاقی ہے اور بد اخلاقی کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرعی شرم و حیا عطا فرمائے اور بے شرمی بد اخلاقی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ یہ کتنی بڑی بد اخلاقی کی بات آپ بتائیں کہ جب کوئی بادشاہ کسی کو بلائے اور نہ جائے تو اسے گستاخی سمجھا جاتا ہے، بد اخلاقی سمجھا جاتا ہے کہ اس نے مجھے پروٹوکول اور عزت نہیں دی۔ اللہ کے گھر سے آواز جا رہی ہو بلانے کے لیے، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، جو بندہ جہاں کھڑا ہے وہیں کھڑا ہے، کوئی حرکت اس میں نہیں ہوئی، تو آپ سمجھ جائیں کہ وہ کس لیول پر کھڑا ہے، کس درجے پر کھڑا ہے، اور وہ بد اخلاقی اور بے حیائی کیا کون سا منظر وہ پیش کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شرم و حیا عطا فرمائے، بے حیائی اور بد اخلاقی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔